वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात, ट्रेन पर हमले पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इज़हार। कहा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश है। ट्रेन वाक़े की जगह दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। हमले की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। दहशतगर्द मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में थे। ख़वातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा था, दीगर को बाहर निकाला गया। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा कर रहा था। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का एक छोटा ग्रुप ट्रेन में खुदकुश बमबार के साथ रुका। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 3 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की DGISPR के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायत को पामाल किया। इन अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात चले गए हैं, जहां वो कुछ दिन क़याम करेंगे। उस मौके पर एक वफाकी वजीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने भी हलफ उठा लिया। पीरज़ादा इमरान, अहमद शाह, अरमुगान सुबहानी और डॉक्टर शिजरा मनसब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अमन ओमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे में अमन ओमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IG सिंध की कच्चे की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की पुलिस और डाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़लियत और ख़वातीन बच्चों से ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। साने में शहीद होने वालों के लिए दुआ गो हैं। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। मुल्क के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। ट्रांसपोर्टर आज से फिर पहिया जाम करने को तैयार। सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ने मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस की बंदिश का ऐलान कर दिया। जिले इंतजामिया का ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी करना नाइंसाफी करार दे दिया। IMF पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी पर मुतमईन। मिनी बजट के खदशात खत्म हो गए, जिससे अगली किस्त की राह हमवार हो गई। IMF ने रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर के कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर दिया, जबकि रवा माली साल माशी हिकमत अमली में जरूरी तरमीम पर भी इत्तेफाक हो गया है। IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने और बड़े जागीरदारों से ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली का मुतालबा किया है। FBI ने सनती शोबे की वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालबा पूरा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBI को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। FBI का कहना है कि पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। वीडियो मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सकेगा। वीडियो निगरानी का साजो सामान लाइसेंस याफ्ता मिजाज वेंडर के जरिए नस्ब होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तेजी। इंडेक्स 1.5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 442 पॉइंट्स बढ़कर 1,15,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 4700 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 3,14,000 रुपए हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 24 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर बंद हुआ। सोशल मीडिया पर FIA अफसर पर रिश्वत तलबी का इल्जाम। मारूफ मॉडल नादिया हुसैन का मोबाइल जब्त कर लिया गया। जरा के मुताबिक अदाकारा को अगले हफ्ते साइबर क्राइम के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के मोबाइल फोन से FIA अफसर की रकम मांगने की वीडियो सोशल मीडिया पर लोड की गई थी।
ایف آئی اے نے نادیہ حسین کے شوہر عاطف کو بینک فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا، ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری اور جلد بازی میں چلایا گیا۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ملزمان کے وکلا کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کیا گیا۔ وکیل کی جرح ان کی ناتجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ 24 اور 26 نومبر احتجاج کیسز میں پی ٹی آئی کے 209 کارکنوں کی ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے دیگر گرفتار 615 کارکنوں کی درخواستوں پر ریکارڈ طلب کر لیا۔ ضمانت ملنے کے بعد پی ٹی آئی کارکن جیلم، اٹک اور اڈیالہ جیل سے رہا کر دیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ کے عوام کا مجھ سے سب سے بڑا مطالبہ روزگار کا رہا ہے۔ روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ کا نجی سیکٹر پورے ملک کی معیشت چلا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ افسوسناک ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ سندھ کے لوگوں کے لیے ہنر کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو شفاف طریقے سے نوکریاں دیں گے۔ لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریر سے خطاب، ملازمت کے خواہشمند افراد کے لیے پورٹل بنایا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 4 تک کے لیے لوگ براہ راست پورٹل پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ گریڈ 5 سے 15 تک ہم آئی بی ایس سکھر سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ سندھ کی بہتری کے لیے صوبائی حکومت کوشاں ہے۔ سندھ میں ملازمت کے خواہشمند لوگوں کے لیے جاب پورٹل بنایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا تقریر سے خطاب، کہا پبلک پرائیویٹ جاب پورٹل شہریوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ پورٹل صرف گورنمنٹ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بہترین کام ہو رہا ہے۔ جس سے نوجوان کے پاس ہنر ہے اس کو بھی مواقع فراہم کریں گے۔ جرمنی سے جدید ٹیکنالوجی کے نئے پرنٹرز پاکستان پہنچا دیے گئے۔ درآمدی پرنٹرز میں 2 جدید ای پرنٹرز اور 6 ڈیسک ٹاپ پرنٹرز شامل ہیں۔ پرنٹرز کی انسٹالیشن کے لیے غیر ملکی تکنیکی ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی۔ جدید پرنٹرز 1 گھنٹے میں 1000 پاسپورٹ پرنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات بڑھنے لگے۔ مختلف حادثات میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اختر کالونی میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ ماڑی پور میں ٹرالر نے ٹکر مار کر موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ کلفٹن بن قاسم پارک کے قریب نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ پی آئی اے طیارے کا لاپتہ ویل مل گیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ کے رن وے سے متصل جہازوں کے پارکنگ ایریا سے ملا۔ بدھ کی شب لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی پرواز PK 306 نے ایک پہیے کے بغیر لینڈنگ کی تھی۔ لینڈنگ کے بعد انکشاف ہوا طیارے کے پچھلے ٹائروں میں سے ایک غائب تھا۔ واقعے پر ایئر بس کمپنی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حوثیوں نے ڈرونز بنانے کی نئی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ برطانوی ادارے کا دعویٰ، بتایا یمنی حوثیوں کے ڈرونز دور تک پرواز کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ان کا ریڈار میں نظر آنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کریں تو نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے بعد حوثی انہیں حیران کر سکتے ہیں۔ برطانوی ادارے نے اپنی رپورٹ حوثیوں کے زیر استعمال ہتھیاروں کی جانچ کے بعد جاری کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی شخصیات، آئل ٹینکرز اور تجارتی کمپنیز پر نئی پابندیاں عائد۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر تیل بھی امریکی پابندیوں کی زد میں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو خطرناک مفادات پر استعمال کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کی جانب سے چین، ایران، بھارت، UAE اور دیگر ممالک پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ 10 سالہ سارہ شریف کے قاتل والدین کی سزاؤں میں کمی کی اپیل مسترد۔ رائل کورٹ آف ججز نے کی اپیل پر سماعت کی۔ سارہ کی لاش 10 اگست 2023 کو ووپکنگ کے گھر سے ملی تھی۔ سارہ کے والد، چچا اور سوتیلی ماں قتل کے بعد پاکستان فرار ہو گئے تھے۔
برطانیہ واپسی پر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں مقتولہ کے والد عرفان شریف نے سارہ پر تشدد کا اعتراف کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض سے ملاقات۔ وزیراعظم نے فٹ بالر محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ وزیراعظم کی کھیلوں کے تمام ڈپارٹمنٹس بحال کرنے کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، نوجوان افرادی قوت ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ کھیل کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے ویتنام کو 2-1 سے شکست دے کر ڈیوس کپ جونیئر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے سنگل میچ میں ویتنام کے لی ٹین نے ابو بکر کو 2-6 اور 3-6 سے شکست دی۔ پاکستان کے دوسرے سنگل میں میکائل علی بیگ نے ٹرائل ڈک کو 6-1 اور 6-3 سے آؤٹ کلاس کیا۔ جونیئر کپ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ اور ملک کے کئی شہروں میں ابر رحمت برس پڑا، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ پنجاب، پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں بارش، مری میں بھی بادل برس پڑے۔ پنجاب میں منڈی بہاؤدین، چکوال، اٹک، گجرات اور جہلم میں بھی بارش ہوئی۔ پختونخوا میں چترال، کالام، بالاکوٹ اور بنوں میں بادل برسے۔ گلگت اور آزاد کشمیر کے کئی مقامات پر بارش۔